آپ نے نام سنا ہے سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ؟ کون ہے؟ رسول پاک کے وہ صحابی جن کو خود رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ کون؟ سیف اللہ خالد بن ولید۔ آپ کو میں بتاؤں انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 125 جنگوں میں شرکت کیے۔ میرے عزیزو، جنگ ہے کوئی فٹ بال کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ صبح گئے شام میں آ گئے۔ جنگ کا میدان جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ اور خالد بن ولید خود فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر اور نیزے کا نشان نہ ہو، ہر جگہ زخم ہے، ہر جگہ زخم ہے۔ اور وہ جو تلوار اٹھاتے تھے ایک ہاتھ میں 35 کلو کی ہوتی تھی، اور جو ڈھال پکڑتے تھے تیروں کو بچانے کے لیے وہ 40 کلو کا ہوتا تھا۔ وہ اصل جوان ہے رسول اللہ کا، وہ جوان ہے، بہادر ہے۔ میرے عزیزو 125 جنگوں میں شرکت کیا، لیکن ریکارڈ ہے یہ ہے کہ ایک بھی جنگ میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بھی جنگ میں کبھی ہارے نہیں خالد بن ولید۔ جس جنگ میں گئے فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ اور ایک بڑی تعجب کی بات بتاؤں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ علاقہ اسلام کے تحت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تک مسلمانوں کے زیر نگین۔ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا وہ اب تک غیروں کے ہاتھ میں نہیں جا سکا، نہیں گیا۔ اتنی فضیلت سنو، اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فخر کس بات پر کرتے تھے؟ اپنی باڈی پر، اپنی طاقت پر، ہاں اپنی جولانیت پر، اپنے تلوار کے فن پر کس پر فخر کرتے تھے؟ نہیں، ان کو ان باتوں پر فخر نہیں تھا، بلکہ وہ خود کہتے ہیں جنگ موتا میں ایک جنگ ایسی کہ جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتی، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 9 تلواریں ٹوٹی، میدان چھوڑ کر کبھی بھاگے نہیں، وہ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں شہادت کے شوق میں جاتا تھا، لیکن کبھی موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ ایک جنگ کے میدان میں ایسا ہوا کہ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لہراتے آ گئے آپ کی گردن کے پاس۔ 4 بڑے بڑے پہلوان آئے، آپ لڑ ہی رہے تھے کہ اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر سے امامہ گر گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ جنگ کے طریقوں میں یہی ہے کہ پہلے دشمن کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنی چیزیں اٹھاؤ۔ لیکن خالد بن ولید نے سامنے کھڑے ہوئے کسی کافر کی پرواہ نہ کی، امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ بڑے بڑے پہلوان سامنے تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، امامہ شریف اٹھانا ہے۔ اپنی ٹوپی امامہ اٹھانے کے لیے بھاگے اور جلدی سے جا کر بھاگ کر اٹھا لیے۔ اتنی دیر میں تو وہ گردن الگ کر سکتے تھے، لیکن سب حیرت میں رہ گئے، سبوں نے تلوار نیچے کر لی۔ یہ حرکت ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا، ایک عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ خالد بن ولید تو سپہ سالار ہے، ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں نے پوچھا خالد بن ولید سے یہ کیا حرکت تم نے کیا؟ ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، تم بڑے سپہ سالار ہو کر جنگ میں جب دشمن تیری گردن پر تلوار تانے کھڑا ہے، اپنی گردن بچانے کی بجائے تم پگڑی بچانے چل پڑے، تم اپنا امامہ اٹھانے چل پڑے۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا میرے عزیزو، یہی صحابہ کا مسلک تھا۔ انہوں نے کہا ہے ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے طاقت کے بل بوتے فتح حاصل کرتا ہے، اپنی جوانی کے بل بوتے جنگوں کو جیتتا ہے؟ نہیں، سنو بات دراصل یہ ہے کہ یہ امامہ صرف امامہ نہیں، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کے 3 منہ مبارک رکھے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ کے 3 بال مبارک ہیں۔
اور میرا یقین یہی ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں جیتتا، بلکہ جس جنگ میں بھی مجھے فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی سبحان بدولت۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسبت پر انہیں ناز تھا، انہیں فخر اسی بات پر تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے میں نے آج دیکھا ہے عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا پروانہ ہے، اسے دنیا نہیں بھولتی۔ آج دیکھیں بنگال کے اس وادی میں میں بیٹھا ہوں، یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آج ہر بچہ ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے، کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے، اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی، اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا، اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ بے شک بے شک۔ ہاں وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہیں، آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے بنگال کی کھاڑیاں، اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا ہے، محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے، تڑپنا سکھایا ہے، بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو۔ مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا کہ اے مسلمانوں، دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے، تو ڈرنا نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینا، خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا، اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھے، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت، بستی بستی کریا کریا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ باد۔ میرے عزیز بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے، دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو، کتنا عیش کر سکتے ہو۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ملک الموت تو آنے والے آئیں گے، آج یا کل کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی۔ کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے، جہاں سب تمہیں للکار دیں گے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا، ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کس کیفیت میں ہوں گے؟ تم جھوم جاؤ گے دیوانو۔ حضور فرماتے جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی، حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑے۔ خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی۔ حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں، کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟ اس رسول کے لیے نہ جیئیں تو پھر کس کے لیے جیئیں؟ دنیا میں تم جس کی جے وجے کرتے گھومتے ہو، یہ پارٹیاں آج ہیں کل چلی جائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو نیتا بیچارے پارٹیوں میں 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو پارٹیوں نے انہیں بھی سائیڈ لگا دیا، کہا اب تمہاری ضرورت نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا۔ یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے، یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز مجنو بدلتی ہے، اور یہ پاگل ہیں جو عزت ان کی جوتیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں پارٹی سے بھی نکال دیا، بوڑھے ہو گئے تو تمہیں سائیڈ لگا دیا کہ اب تمہارا کام نہیں ہے، بیٹھو کنارے دیکھو ہم حکومت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی نچھاور کی، حضور کے دامن سے جو وابستہ ہوا، وہ زندگی میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا عمر کے 75ویں سال میں جب تاج الشریعہ کی عمر پہنچی تو کیا ان کو کسی نے سائیڈ بیٹھنے کا حکم دیا؟ بلکہ ہر دن ایسا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑنے والے پروانوں کی کثرت ہوتی ہی جاتی تھی۔ کیوں؟ یہ دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی عزت میں کمی کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اس میں کم کا کوئی تصور نہیں۔ کم وہاں ہے جہاں دنیا کی جوتیاں اٹھاؤ گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور دیکھا آپ نے الحمدللہ، میں مسلسل پچھلے 1.5 سال سے کنٹینیو ہندوستان کے ہر علاقے میں جا رہا ہوں، ہر صوبے میں، کتنے شہروں میں گیا، نوجوانوں کا اور لوگوں کا پرتپاک استقبال، ہر جگہ نعرے اور پھولوں سے نچھاور۔ کس بات کی مجھے عزت دی جا رہی؟ کیوں مجھے لوگ اس قدر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے؟ کیوں مجھے ممبر پر بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی؟ میں یہ جانتا ہوں تمہاری یہ عزت، تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ پھول برسانا، آنکھوں پر بٹھانا اس لیے نہیں کہ میں بھی کسی پارٹی کا نیتا ہوں، نہیں،
तुम जो कुछ भी इज्जत देते हो वो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। भाई मुफ्ती साहब को मैंने देखा है लाखों के जलसे में, लाखों के मजमे में, अल्हम्दुलिल्लाह। दीवाने नारा लगाते हैं तो कसम खुदा की लगता है दुश्मन नबी का कलेजा कांपने लगता है। लब्बैक 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 लब्बैक। यार माइक वाले भाई, कसम खुदा की क्या है यार। बहुत बेहतर मेरे अजीजों, ये जो है सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि ये तो एक वजीफा भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ नारा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा को पुकार है और दुरूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारना ये सिर्फ और सिर्फ नारा नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। और दुश्मनों का कलेजा फटता है आज तो इसी नारे की बदौलत, उन्हें पता है। और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, जितना इस नारे को दबाने की कोशिश करते रहेंगे जालिम भेड़िया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अब ये नारा क़यामत तक रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। क्यों? इसलिए कि ये किसी आम शख्सियत के नाम पर लगने वाला नारा नहीं, ये कायनात के दूल्हा के नाम पर लग रहा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर है। और किसी अभी चंद दिनों पहले की बात है, शायद हफ्ता दो हफ्ता पहले, एक साहब ने मुझे कहा कि किसी मजमे में नारा बहुत लग रहा था, हमें बुलाया गया पुलिस स्टेशन में और केस देने की बात की। मैंने कहा क्यों? कहा लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि तुम पर भी केस होगा। मैंने कहा इसमें डर किस बात का, डर किस बात का? कहा कि आप तो अच्छी खबर दे रहे हैं, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर पुकारने का वो तुम्हें केस नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दे रहे हैं आशिक रसूल होने का। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम किसी और को नहीं पुकारते, तुम रसूलुल्लाह को पुकारते हो। अगर दुनिया ये सर्टिफिकेट देती है तो खुशी से कबूल कर लो और बारगाह मुस्तफा में जाकर अर्ज करना और कहना या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं ही नहीं कहता, सारी दुनिया भी कह रही है, आपके दुश्मन भी कह रहे हैं, मैं किसी और को नहीं पुकारता, सिर्फ आपको पुकारता। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम ये अरीजा पेश करोगे, यकीन है मेरे आका यही फरमाएंगे, यही फरमाएंगे, कब्र में जब तुम पहुंचोगे उस दिन सारी दुनिया से थक हार करके पहुंचोगे, नबी पाक मुनकर नकीर से कहेंगे छोड़ दो ये मेरा मलंग है, ये दुनिया से थक करके आया है, दुनिया ने इसे बड़ा परेशान किया है, छोड़ दो इसे, सो जाने दो। हम उसी रात के लिए मेरे अजीजों मर मिटते हैं। आओ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर बेदार होना यह हमारे बुजुर्गों का शिवा है। हमने देखा है जब जब कौम हमारी सोती है, इसको जगाने के लिए हुजूर का नाम ही काफी, नाम ही काफी। एक यहूदी आलिम है जो रिसर्च कर रहा था, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, एक नहीं दो पीएचडियां, किस बात पर? मुसलमानों के हालात पर। एक मॉडर्न मुसलमान है, उस मुसलमान से उस यहूदी आलिम की मुलाकात हुई और मुलाकात में उसने जो बात की, मुसलमान ने पूछा पीएचडी का तुम्हारा रिसाला कहां तक पहुंचा? कहा मैंने 2 बार अलग अलग टॉपिक पर पीएचडियां की हैं और सब मुसलमानों के हालात पर। उस मुसलमान ने पूछा कि किस नुक्ते पर तुम पहुंचे, रिजल्ट क्या आया तुम्हारी पीएचडी में? वो यहूदी आलिम कहता है मैंने देखा कि मुसलमान कई मर्तबा तबाह हुए, बर्बाद हुए, टुकड़े हुए, इनको बच्चों को मारा गया, इनको घरों से निकाला गया, इनको जलाया गया, इनकी खोपड़ियों से मीनार बनाए गए, इनकी औरतों को दफन किया गया।
بہت کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ جمع ہوتے ہیں، پھر بھی جمع ہوتے ہیں۔ نہ ان کی اذانوں میں فرق آیا، نہ ان کی نمازوں میں فرق آیا، نہ ان کے چہروں پر فرق آیا، پھر وہی تر و تازی آ جاتی ہے۔ یہ کیسی ڈال ہے، یہ کیسا درخت ہے کہ اس کی ہر شاخ کو توڑا جائے پھر بھی ہریالی باقی رہتی ہے، پھر بھی ہریالی باقی رہتی ہے۔ یہ کیسا درخت ہے؟ تو اس مسلمان نے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے وجہ کیا ہوگی؟ تم بتاؤ۔ اس یہودی عالم سے پوچھا کہ وجہ کیا ہوگی کہ بار بار ہریالی پھر آتی ہے، اس کی شاخوں کو توڑنے کے بعد بھی پھر ہریالی آتی ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے برا نہ مانو، میرا ریسرچ یہ کہتا ہے یہ 1000 ٹکڑوں میں بٹ جائیں، لیکن جب نام محمد کی بات آتی ہے پھر یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ گنبد خضرا کا نام آتا ہے پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے میرے عزیز، پریکٹیکلی دیکھا ہے، جب وہ پاکھنڈی کتا میرے نبی کی شان میں بھونک رہا تھا اور گستاخیاں کر رہا تھا، ہمارا دل جل رہا تھا، ہم نے بڑی دور سے آواز لگائی تھی، اور یقیناً ہر مسلمان کی دل کی آواز تھی، ہم اپنی جان میرے مصطفیٰ کے نام پر فدا کرنے کو تیار ہیں۔ آگ میں کودنا کوئی عام بات نہیں، اور میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے کودنا کوئی بڑی بات بھی نہیں، بڑی بات بھی نہیں حضور کے نام پر۔ اور نہ ہی ہم اپنی کوئی کرامت اور نہ ہی کوئی اپنے کرشمے دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں مرنا ہے تو مر جائیں اس نام پاک پر، کوئی بات نہیں، مرنا ہے تو مر جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جب ان ظالموں کو للکارا گیا، ان کفار و مشرکین کو للکارا گیا، تو آپ نے محسوس کیا کہ پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں جو بیداری آئی، ہر طرح کا نوجوان کھڑا ہو گیا۔ کس کے نام پر کھڑا ہوا؟ میرے نام پر نہیں، وہ آمنہ کے لال کے نام۔ ہندوستان کے چپے چپے سے، کونے کونے سے مجھے خط بھی آئے، میسیجز آئے، ٹیلی فون آئے، پوری دنیا بھر سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، ہمارا جن سے کوئی فکری تعلق ہی نہیں، ان جماعتوں کے بھی بڑے بڑے سردار، دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء، وہ سب جن سے ہمارا شدید ترین اختلاف ہے، ان لوگوں نے بھی کہا مولانا آپ بریلوی ہو، ہمیں پتا ہے آپ بریلوی، ہمیں پتا ہے ہمارا آپ سے بڑا اختلاف ہے، لیکن جس نام کی عزت کے لیے آپ کھڑے ہیں، آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہماری جماعت بھی کھڑی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا تھا پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم بھی نظر آئیں گے۔ ہمیں اس بات کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ کون کھڑا ہے کون نہیں، لیکن میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام پاک ایسا ہے جو پوری کائنات کے مسلمانوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ نام پاک مکین گنبد خضرا مصطفیٰ کریم کا نام ہے۔ اسی لیے کثرت سے نعرہ بھی اسی رسول کا لگایا گیا۔ میں اکثر ممبروں پر جانے کے بعد یہی کہتا ہوں، سٹیج پر میرے نام کا نعرہ مت لگاؤ، ہمارے استقبال کے لیے ہمارے نعرے، ہماری کیا حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے ہمارے نام کے لیے بڑے بڑے نعرے لگانا یا ہماری شان میں کوئی اشعار پڑھنا نہیں۔ پڑھو تو صرف رسول اللہ کے نام پر، اجر و ثواب بھی ہے، تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی چمکدار ہے اور سرفراز۔ اس نام پاک کا چرچا کرو، اس لیے کہ بادشاہ ہے تو پھر دوسروں کی بات کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں، رسول اللہ کی بات کرو، اور جب نعرہ لگائے تو کثرت سے میرے مصطفیٰ کے نام پر۔ تمہارے دلوں کے اندر جو دل مرجھایا ہوا ہے وہ عشق رسول سے پھر جلا پائے گا، پھر جگمگائے گا۔ جو شمع ٹمٹما رہی ہے اس میں اور لو بڑھ جائے گی۔ آؤ میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ڈرو مت اے سنی مسلمانوں،
दुनिया से हमें कुछ लेकर जाना भी नहीं है। दुनिया छीन सकती है तो क्या छीनेगी? ज्यादा से ज्यादा हमारी जान, इससे ज्यादा क्या छीनेगी? और बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। तुम्हें पता है हम जब कब्रिस्तान जा रहे होंगे हमारी कैफियत क्या होती है पता है आपको? आपके यहाँ मैयतों को नहलाया जाता है, नहलाया जाता है, साफ सफेद नया कपड़ा पहनाया जाता है। ईद बकरीद में जैसा कपड़ा पहनता था, हदीस में मिलता है कि उस कीमत का कपड़ा मुर्दे को पहनाओ, उतनी कीमत का जो वो ईदों में पहना करता था। अच्छा कफन पहनाओ और उसे खुशबू लगाओ, इतर लगाओ, और उसको फिर हम सजा करके ले जाते हैं, सजा कर ले जाते हैं। हमारे जनाजे जाते भी हैं तो ऐसा लगता है कोई दूल्हा जा रहा है। उसके जनाजे पर फूल भी डाले जाते हैं, इतने फूलों की बरसात होती है। कब्रिस्तान जब ले जाते हैं तो कोई हम में से ऐब नहीं समझता मुर्दे को हाथ लगाना। वो दूसरों के यहाँ है, वो नाक पकड़ करके आते हैं मुर्दा देखने के लिए, अपने ही मुर्दों को देखने के लिए नाक मुंह दबा करके आते हैं, कोई छूते नहीं। लेकिन हम में से हाल ये है कि हम अपने मुर्दों को अपने हाथों से नहलाते हैं, अपने हाथों से पहनाते हैं, और कब्रिस्तान में उतारने के लिए हर कोई आगे बढ़ता रहता है कि मैं पकड़ूं, मैं पकड़ूं। कोई ये नहीं देखता कि मेरा रिश्ता इससे क्या है। हर एक उसकी इज्जत कर रहा होता है। और नहलाने में जानते हैं एक बात बार बार कही जाती है, अरे आहिस्ता से करो, आहिस्ता से करो, उसे तकलीफ ना होने पाए, उसे धीरे धीरे करो। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी ना नहलाओ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी ना नहलाओ। ये हमारे मुर्दों की इतनी इज्जत क्यों है? ये हमें मरने के बाद इतनी इज्जत क्यों है? कभी सोचते हो ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें अगर जनाजे में ले जाया जाता है, एक आदमी दो आदमी नहीं उठाते, चार चार पांच पांच लोग उठाते हैं। अरे इधर भी हाथ लगा लो, इधर भी हाथ लगा लो, कहीं उसका हाथ पैर इधर उधर ना हो जाए, मुर्दे का पेट ना दब जाए। हम कितना एहतियात करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। मैंने कब्रिस्तान में देखा है मुर्दे को कब्र में उतारने के लिए भी इतना एहतियात किया जाता है। चार इधर खड़े हैं, चार उधर खड़े हैं, दो नीचे उतरे हुए हैं, कोई सीने से लगा करके उतार रहा है, कोई कपड़ा पकड़ करके उतार रहा है। क्यों एक मरे हुए के लिए इतनी इज्जत है? बुजुर्गों से हमने पूछा था, उसे नहलाया भी गया, पहनाया भी गया, और खुशबू भी लगाई गई, फूल भी डाले गए, और सारे लोग उसकी आओ भगत में लगे हैं। क्या बात है? बुजुर्गों ने फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, क्या तुझे पता नहीं आज ये जा रहा है कब्र में दीदारे मुस्तफा के लिए, आज ये जा रहा है कब्र में रसूलुल्लाह को देखने के लिए। इसकी जो इज्जत है वो यूं ही नहीं, इसलिए कि तुम अभी अगर उसके कब्र की तख्तियां बंद करके आओगे, इधर ये आंख खोलेगा, उधर जलवे रसूल को देखेगा। मेरे अजीजों, हमें मरने का भी डर नहीं, इसीलिए मैं ये सुना रहा हूं। मोमिन को मौत का खौफ ना हो, मोमिन मरता है उसे यकीन है कि मेरे मुस्तफा के कदमों में जाऊं। और कब्र में जाने के बाद एक आशिक रसूल क्या कहता है? हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। और एक आशिक रसूल जब फरिश्ते उसे उठाने आते हैं, उठ सवालों का जवाब दे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल पूछने के लिए कब्र में दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते आएंगे, मुनकर नकीर, जिनका चेहरा काला, जिनकी आंखें नीली और दांत बाहर, सख्त किस्म का चेहरा होगा। लेकिन आशिक रसूल उनको जवाब क्या देता है? शायर कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हमें हुजूर पाक का दीदार करने के लिए जब कब्र में भी जाना है तो इस दुनिया पर ज्यादा भरोसा मत करो, यहाँ इज्जत नहीं मिलती। यहाँ जब तक तुम्हारी जवानी है ये लूट लेंगे, जब तक तुम्हारे पास माल है
ارد گرد لوگ گھومتے پھرتے رہیں گے. جہاں تمہاری جوانی گئی, جہاں تمہارا مال ختم ہوا, جہاں تمہاری طاقت کم ہوئی, پھر دیکھنا یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی. کوئی ادھر چلا گیا, کوئی ادھر چلا گیا, لیکن تمہیں پتا ہے جب ساری دنیا چھوڑ دے, آمنہ کے لال اپنا سینہ لگاتے ہیں, تمہیں اپنے دامن میں جگہ عطا کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اسی لیے اے نوجوانوں, راضی کرنا ہے تو ایرے غیرے نتھو کھیرے کو راضی مت کرو, کوئی تم سے راضی ہونے والا نہیں ہے. راضی کرنا ہے تو مکین گنبد خضرا کو راضی کرو, وہ جلدی راضی ہوتے ہیں, وہ جلدی راضی ہوتے ہیں. اور اپنے رب العالمین کو راضی کرو, وہ ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. یہاں دنیا کو راضی کرنے کے لیے لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں, کانفرنسیں کر رہے ہیں, دھرم سنسد کر رہے ہیں کہ حکومت ہم سے راضی ہو جائے. ارے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو منانے کے لیے ہم تھوڑا سیکولر بن جائیں گے, اور ان کو بھی بلا لیں گے, ان کو بھی بلا لیں گے, سب کو بلا کر کے ہم کہیں گے, ہم بھی اوم اوم کہیں گے, تم بھی اوم اوم کہو, دونوں بات ایک ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں, آج تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کو راضی کرنے کے لیے کچھ بکاؤ لوگ بازار میں آئے ہیں. ان غداروں کو پہچانو. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں بتایا تھا یہ جماعت کے غدار ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ کون سے چور ہیں؟ یہ جو تمہارا ایمان چھیننے والے چور ہیں, یہ عشق رسول چھیننے والے چور ہیں. ان کو راضی کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہم نے دیکھا ہے, دیکھو ابھی 2 سال پہلے ایک رافضی کتا نکلا تھا اپنا دھرم بدلنے کے لیے, پتا ہے نا, نام بھی بدل لیا, دھرم بھی بدل لیا, اور کہا کہ میں نے آج سے نام بدل لیا, دھرم بھی بدل لیا ہے, گھر بار بھی چھوڑ دیا, جا کر کے کسی کی دھوتی میں پناہ لیا. اور کتنے دن تک, 6 مہینے سے زیادہ رہ نہیں سکا, وہاں سے بھی لات مار کے بھگائے گئے. ہوا یہ کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو چھوڑ کر کوئی جاتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. دنیا میں بھی ذلت ہے, آخرت میں بھی ذلت ہے. ہم نے دیکھا ہے ان کو راضی کرنے کے لیے بیچارہ سب کچھ بدل لیا, لیکن وہ راضی نہیں ہوئے, راضی نہیں ہوئے, تم سے راضی نہیں ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں 10 لاکھ سال بھی تم ناک رگڑتے رہو, یہ دنیا کے ظالم دشمن تم سے راضی نہیں ہوں گے. راضی کرنا ہو تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو راضی کرو. وہ یہاں بھی میرے آقا ہیں, قبر میں بھی آقا ہیں, اور حشر کے بھی آقا ہیں. انہی سے سب ہے, انہی سے سب کچھ ہے. اسی لیے میں نے جو شعر کہا تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم رہیں تو مولا عاشق رسول بن کر کے جیے, اور مرے تو میرے مصطفیٰ کی محبت میں مرے. مولا جب ہمارا جنازہ اٹھے تو دنیا پکار کر کہے کہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ اس دنیا سے جا رہا ہے. اتنی ہی دعا ہے, اور ساتھ میں تمہیں یہ درس دے کر کے جاتا ہوں, اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. یہاں دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اسی لیے میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ نے یہ فرمایا ہے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.